بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شاندار کارٹون شو کے بارے میں جو اپنی دلچسپ کہانیوں، منفرد مزاح اور حیرت انگیز پریڈکشن کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دی سمپسن کارٹون کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا کارٹون ہے جو بظاہر ایک عام سا مزاحیہ شو لگتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دنیا کے مسائل، ہماری ڈیلی روٹین لائف اور حتیٰ کہ ہمارے فیوچر کے بارے میں کچھ ایسے اشارے دیتا ہے جو حیران کن ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سمپسنز کی ان حیران کن پریڈکشن کے بارے میں جو سچ ثابت ہوئیں۔ سمپسن کارٹون نے دنیا کے حالات کے متعلق بھی کچھ ایسی پریڈکشن کی ہیں جو بعد میں من سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ان پریڈکشن نے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کارٹون محض تفریح سے زیادہ کچھ تھوڑا سا اور بھی وکھرے ٹائپ کا ہے۔ سب سے پہلے ہم پریڈکشن کی بات کریں گے 9/11 اٹیک کی۔ 1997 میں ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ نیو یارک کی ایک بلڈنگ پر ایک طیارہ اٹیک کرتا ہے اور اس وقت یہ محض ایک خیالی سین لگ رہا تھا، لیکن 2001 میں 9/11 کے حملے میں سیم ایسا سین دیکھنے کو ملا اور اس بات نے دنیا کو چونکا دیا اور لوگ اس پریڈکشن پر حیران ہو گئے۔ یہ تو تھی پہلی پریڈکشن۔ دوسری پریڈکشن 2008 کی عالمی مالیاتی بحران سے متعلق تھی۔ سمپسن نے 1999 میں ایک ایپیسوڈ میں دکھایا تھا کہ سٹاک مارکیٹ کو دھچکا لگا اور مالی بحران کا سامنا ہو گیا سب کو، اور یہ پریڈکشن کئی سال بعد 2008 میں سچ ثابت ہوئی جب عالمی مالیاتی بحران نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح سمپسن کارٹون نے کرونا وائرس کے بارے میں بھی 1993 میں ایک ایپیسوڈ میں ایک وائرس کی بات کی تھی جو دنیا میں پھیل کر لوگوں کی زندگیوں کو ڈیمیج کر دے گا۔ پھر ہوا کیا؟ 27 سال بعد 2020 میں کرونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچائی اور لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ یہ تو ایک اور پریڈکشن، ایک اور ذرا کان کھول کے سنیے گا۔ حیرت انگیز پریڈکشن 2011 میں جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بارے میں تھی، اور سمپسن کارٹون نے 2007 میں ایک ایپیسوڈ میں جاپان کے ساحلی علاقے میں سونامی کے اثرات دکھائی دیے تھے۔ پھر 2011 میں جاپان میں حقیقی طور پر ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ سمپسن کارٹون نے ان پریڈکشن کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ کبھی کبھار دنیا کے حالات کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہیں۔ یہ پریڈکشن دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات چھوڑتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے یا کچھ اور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 2025 کے حوالے سے دی سمپسنز کارٹون کی 4 اہم پریڈکشن کے بارے میں بات کریں گے جو شاید آپ کو بھی حیرت میں ڈال دیں، اور آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے خاتمے سے متعلق ایک پریڈکشن سمپسن کارٹون نے کی جو اس کارٹون کی ایک مشہور ایپیسوڈ میں کی گئی۔ اس ایپیسوڈ میں ہومر جو ایک کیریکٹر ہے، اس فلم میں اس کو ایک مووی دکھائی جاتی ہے جس میں قیامت کے دن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فلم دیکھنے کے بعد اس کا جو مین مرکزی کیریکٹر ہے ہومر، اس قدر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ مان لیتا ہے کہ دنیا واقعی ختم ہونے والی ہے۔ وہ نہ صرف خود اس خوف کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈرا دیتا ہے۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے اور لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن آخر میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ہومر نے قیامت کی تاریخ کا کیلکولیشن حساب کتاب غلط لگا دیا تھا۔ یہ ایپیسوڈ نہ صرف مزاحیہ ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے ایک لیسن یہ ہے کہ ہم اکثر ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں اور ان کے نتیجے میں خود کو اور دوسروں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ دوسری پریڈکشن کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ہومر ایک خبر کو غلط انداز میں سمجھتا ہے اور یہ یقین کر لیتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ وہ فوراً اپنے خاندان کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں لے جاتا ہے اور جنگ کے خوف میں زندگی گزارنے کی تیاری کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور ایپیسوڈ میں فیوچر کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے جہاں جنگ کے خوفناک اثرات کو واضح طور پر بیان کیا گیا، اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ پریڈکشن کافی خاصی اہم محسوس ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی اور تنازعات نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کیا واقعی ہم کسی بڑی جنگ کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اور سمپسن کارٹون نے اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا اور ہمیں سوچنے پر یہ مجبور کر دیا کہ جنگ کے اثرات کس قدر تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تیسری پریڈکشن صحت اور وبائی امراض کے بارے میں ہے جو شو کی ایک ہیلووین اسپیشل ایپیسوڈ میں دکھایا گیا، اور اس ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا
ایک خطرناک وائرس پورے شہر میں پھیل جاتا ہے جو لوگوں کو زومبی بنا دیتا ہے، اور یہ وائرس اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اصل حالت اس کو کھو بیٹھتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شخص اس وائرس سے محفوظ رہتا ہے اور علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ایپیسوڈ ہلکے پھلکے انداز میں پیش کی گئی تھی، لیکن اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھا جائے تو یہ ہمارے معاشرے میں وبائی امراض اور ان کے اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ حالیہ کرونا وبا کے بعد یہ کہانی جو ہے حقیقت کے بالکل قریب محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وائرس نے کس طرح اس دنیا کے حالات کو بدل کے رکھ دیا اور لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈال دیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری پریڈکشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی سے متعلق ہے۔ دی سمپسن کارٹون نے کئی سال پہلے ایسی چیزیں دکھائیں جو اس وقت صرف خیالی تصورات تھیں، مثال کے طور پہ اسمارٹ واچز، ویڈیو کالز اور ورچوئل ریالٹی۔ آج یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس شو نے ان ٹیکنالوجیز کے مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے چیلنجز کو بھی دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ اب جو کہ بات کی جائے 2025 کی تو 2025 شروع ہو چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس کے میدان میں مزید ترقی کی توقع ہے، لیکن سوال ساتھ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا ہم ان ٹیکنالوجیز کا پراپر طریقے پہ یوٹیلائز صحیح کر رہے ہیں یا ہمارے لیے نئی چیلنجز پیدا کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھی دی سمپسنز کارٹون کی وہ پریڈکشن جنہوں نے نہ صرف دنیا کو حیران کیا بلکہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا کیا واقعی یہ سب محض اتفاق ہے یا اس شو کا جو رائٹر ہے اس نے مستقبل کی ڈیمانڈز کو نہایت باریکی سے سمجھا اور ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ شو دراصل مزاحیہ انداز میں ہمارے معاشرے کے چیلنجز کو شو کرتا ہے اور اس کی یہی بات اسے یونیک بناتی ہے۔ 2025 اب سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان پریڈکشن میں سے کتنی حقیقت میں بدلتی ہیں۔ آخر میں یہ یاد رکھیے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، ہمیں صرف اپنی عقل، ہمت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے موو کرنا پڑے گا۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کے امبیلنس ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کیجیے گا۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانی، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کروانی، اور جو 15 سے 20 سال کی نوجوان یوتھ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔